اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. سامعین محترم، میرے قابل احترام معزز علماء کرام اور میرے استاد مکرم، میں انتہائی سعادت سمجھنا کہ اللہ مینوں اس مقام تے تواڈے سامنے ایک سبق سنان دا موقع عطا فرماندے. حضرات، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا گستاخ رسول دی سزا یا حرمت رسول دے واسطے کیا صرف احتجاج ہی کافی ہے؟ اے عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے. حضرات، جتھوں تک آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حرمت، آپ علیہ السلام دے احترام دا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بدبخت، اگر کوئی ظالم کافر، اگر کوئی بے ایمان فاجر، کوئی غیر مسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دی اندر کوئی نازیبا یا گستاخانہ الفاظ استعمال کر دے تے مسلمان دی مسلمانی دا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان خاموش نہ بیٹھے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا صرف مسلمان نے احتجاج ہی کرنا ہے؟ کیا احتجاج ہی کرنا کافی ہے؟ کیا احتجاج کرنل آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبت دا، آپ علیہ السلام دی حرمت دا حق ادا ہو جائے گا؟ حضرات، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو. میرے اور تواڈے رب نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو، آپ علیہ السلام دی شان نو، آپ علیہ السلام دے مقام اور مرتبے نو کئی انداز دے اندر اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف کھلن والیاں زباناں دا جواب آپ دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف اٹھن والیاں نگاہاں دا جواب رب نے آپ دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف اٹھن والیاں انگلیاں دا رب نے جواب آپ دیتا ہے. جیڑیاں انگلیاں میرے پیغمبر دے خلاف اٹھیاں، رب نے وہ انگلیاں کٹوا دیتیاں. جیڑیاں نگاہاں میرے پیغمبر دے خلاف اٹھیاں، اللہ نے وہ نگاہاں تلف کروا دیتیاں. جیڑیے قدم میرے پیغمبر دے خلاف اٹھے، رب نے وہ قدم تیس نیس کروا دیتے. اور جیڑیاں زباناں میرے پیغمبر دے خلاف کھلیاں، رب نے وہ زباناں بند کروا دیتیاں اور قیامت تک واسطے
رب نے یہ دس دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اتنی ہے، شان اتنا ہے، مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان وہ دے خلاف کوئی دوسرا بات کر دے، وہ دا دفاع کوئی دنیا والا کر دے، کسی دا دفاع کوئی جناب مولوی کر دے، کسی دا دفاع کوئی سیاستدان کر دے، کسی دا دفاع کوئی ایم پی اے کر دے، کسی دا دفاع کوئی ایم این اے کر دے، کسی دا دفاع کوئی اللہ کر دے، کوئی سیاستدان کر دے، پر میں قربان جاواں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اینا دا دفاع کر دے تے عرش والا رب آپ کر دے۔ اور میرے رب نے کیمیں دفاع کیتا ہے؟ آؤ ذرا سماعت فرماؤ، وقت دی قلت، صرف 3 منٹ وقت ہے، میں کوئی بات تو آڈے گوش گزار کرنا چاہنا، میں اپنی گفتگو نو 2 دن اسے تقسیم کر کے تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ پہلی بات کہ آپ دا دفاع عرش والا رب کر دے، کافرہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بلان دے انداز دے اندر آپ دی گستاخی کرنا چاہی، میرے نبی نو بلانا نے تے کیمیں بلان دے نے؟ اندے نے راعینا، راعینا، لفظ راعینا ہے، اے راعینا کہہ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کر دینے، مانا تبدیل کر کے میرے پیغمبر دی شان وچ فرق پانا چاہتے نے۔ میرا رب بولے، رب فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیو، لفظ رائی نہ بول کے کافر میرے پیغمبر دی گستاخی کر رہے ہیں، لفظ رائی نہ بول کے کافر میرے پیغمبر دی شان وچ گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اے ایمان والیو، تسی رائی نہ کہنا ہی چھڑ دیو، تسی آج تو بعد لفظ رائی نہ استعمال نہیں کرنا۔ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نو تساں بلانا ہوئے تے انظرنا کیا کرو، رائنا نہ کیا کرو۔ اللہ رائنا کیوں نہیں آکھنا؟ مانا اے دا بھی ہو ہوئیے، مانا انظرنا دا بھی ہو ہوئیے۔ رب رائنا کیوں نہیں آکھنا؟ فرمایا چونکہ اس لفظ دے اندر میرے پیغمبر دی توہین دا چانس نکل دے، اس لفظ دے اندر میرے پیغمبر دی توہین دا امکان بند ہے۔ میں رب نے او لفظ ہی ختم کر دینے جس لفظ وچ میرے نبی دی توہین ہو سکتی ہے، جس لفظ دے اندر میرے نبی دی گستاخی ہو سکتی ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھے نے تے آپ فرماندے نے اے مکے والیو قولوا لا الہ الا اللہ، گج کے بولو لا الہ الا اللہ۔ اے مکے والے لا الہ الا اللہ کہہ دیو، کامیابی پا جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ کوئی غیر نہیں بولیا، آپ علیہ السلام دا سکا چچا بولیا، حمدہ تبن لکا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ۔ اس واسطے تو سانو ایتھے جمع کیتا سی، اس چاچے نے میرے پیغمبر دی توہین کی تھی ہے، اس چاچے نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی ہے۔ رب آسمانہ تو بولے ہے
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اگر چاچا میرے نبی دیاں گستاخیاں کر دے، رب آسمان تو میرے پیغمبر دا دفاع کر دے۔ اب جیڑی میں آج شروع دے اندر پڑھیے، کافر آکے آمدے نے اے محمد صلی اللہ اچھی آکو اچھی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بیٹے دنیا تو چلے گئے نے، تیرا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، تیری دم معاذ اللہ کٹی گئی ہے، تیرا نام و نشان معاذ اللہ مٹ جانا ہے، تو دم کٹائے تیرا نام و نشان ختم ہو جانا ہے۔ جدوں کافراں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تانا دیتا، میرے رب نے آسمان تو جواب نازل فرما دیتا، آواز آمدی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا محبوب جی تسی پریشان نہ ہوو، تسی تم کٹے نہیں، تواڈا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے تواڈا دشمن تم کٹے، اے دا میں نام و نشان مٹا دیاں گا۔ اگر کافر میرے پیغمبر دی توہین کرتے، رب آسمان تو اپنا قرآن اتار کے اپنے نبی دا دفاع کر دے۔ پتہ لگا اگر کافر میرے نبی دی توہین کرن تے نبی علیہ السلام دی حرمت دا دفاع کرنا ایک کدی سنت ہے؟ اللہ دی، سارے بولو کدی سنت ہے؟ گج کے بولو، گج کے کدی سنت ہے؟ اللہ دی سنت ہے۔ ایسے واسطے آج ہر مسلمان اپنے پیغمبر دی حرمت دا دفاع کر رہے ہیں، ہر مسلمان پیغمبر علیہ السلام دی طرف اٹھن والے الفاظ دا دفاع کر رہے ہیں، اٹھن والیاں انگلیاں دا دفاع کر رہے ہیں، اور اپنے پیغمبر دی عظمت نو اجاگر کر رہے ہیں، شان نو اجاگر کر رہے ہیں۔ پر جیڑا میرا عنوان ہے نا وہ اے وے کہ کیا آپ علیہ السلام دا دفاع کرنے واسطے کیا صرف احتجاج ہی کافی ہے؟ سڑکاں تے نکلو، شور شرابہ کرو، نعرے لگاؤ، ٹریفک جام کرو، رستے بلاک کرو، دکانہ بند کروا دیو، بازار بند کروا دیو، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرہ لگا دیو، نعرہ حیدری لگا دیو، نعرہ جناب تکبیر لگا دیو، اور جناب نعرہ رسالت لگا دیو، سڑک بازار بند کر دیو، اور کیا ایک کام کرم دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دی حرمت دا حق ادا ہو جاندہ ہے؟ کیا ایک کام کرم دے نال محض کیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع ہو سکتا ہے؟ آج جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، اور لوگوں احتجاج کرنا چاہیے، لیکن ساڈا احتجاج ادو مؤثر ہوئے گا جدو احتجاج دے پیچھے ساڈے عمل دے اندر محبت رسول ہوئے گی، جدو احتجاج دے پیچھے ساڈے عمل دے اندر نبی علیہ السلام دی سنت ہوئے گی۔ آج ساڈا احتجاج مؤثر کیوں نہیں؟ کنے سال ہو گئے نے سانو احتجاج کر دیاں، کدی فرانس گستاخی کر دے، کدی کوئی ملک گستاخی کر دے، کدی کوئی ملک گستاخی کر دے، اسی احتجاج کرنے ہاں، سڑکاں روڈ بلاک کر دینے ہاں، اور جناب بازار بند کروا دینے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، لیکن آج تک کافر باز تے نہیں آیا، آج تک کافر اس کام تو مڑے آتے نہیں۔ وجہ کی ہے؟
وجہ اے ہے اج اسی احتجاج تے کرنے ہاں پر نمازاں کوئی نہیں پڑھتے، اج اسی احتجاج تے کرنے ہاں داڑیاں رگڑ کے منانے ہاں معاف رکھنا، اج اسی احتجاج کرنے ہاں پر شادیاں بیاواں تے ڈھولکی بھی کھڑکانے ہاں، اج اسی حرمت رسول دا احتجاج کرنے ہاں عورتاں نوں بے پرد بازاراں چ بھی لے کے آنے ہاں، اج اسی حرمت رسول دا احتجاج بھی کرنے ہاں سودی کاروبار اعلانیاں کرنے ہاں، اج اسی حرمت رسول دا احتجاج بھی کرنے ہاں چوریاں بھی کرنے ہاں، اج اسی حرمت رسول دا احتجاج بھی کرنے ہاں ڈاکے بھی مارنے ہاں، اج اسی حرمت رسول دا احتجاج بھی کرنے ہاں لوکاں دیاں عزتاں نال بھی کھیلنے ہاں، اج اسی حرمت رسول دا احتجاج بھی کرنے ہاں لوکاں دے حق بھی مارنے ہاں ظلم بھی کرنے ہاں زیادتیاں بھی کرنے ہاں۔ اے ہوئی وجہ کہ رب نے ساڑے اوپر حکمران بھی ہو جے مسلط کر دیتے نے، ساڑے اوتے حکومت بھی اونا لوگاں دی بنا دیتی ہے کہ جنہ دا خیال ہے یہ اوے اینا احتجاج کرنا ہے دیہڑی کرنا ہے 2 دیہڑے کرنا ہے 3 دن احتجاج کرنا ہے سڑکاں تے نکلن گے بازار بند کرن گے سڑکاں بلاک کرن گے اس تو بعد اینا بھی ٹھنڈے ہو کے بہ جانا تسی بھی چپ کر کے بہ رہو۔ اوے آج تک اسی فرانس دے سفیر نو پاکستان میں چو کڈوا کیوں نہیں سکے، کیوں نہیں کڈوا سکے؟ پوچھو نانو جنہ نے فرانس دیاں سفارتاں قبول کی دیاں کتھے گئے ہو احتجاج، کتھے گئے انہاں لوگاں دے قتل انہاں دیاں شہادتاں جنہ حرمت رسول واسطے سڑکاں دے گولیاں کھادیاں؟ کیڑے احتجاج تو کردہ پھرنا؟ تیرا احتجاج بھی معاذ اللہ سیاست، تو احتجاج کرنا ہے۔ آئیتل بلاؤ جی کیمرے والے نو ساڑی فوٹو کھیچوائی ذرا آئیتل بلاؤ کیمرے والے نو ذرا میری فوٹو کھیچ تاکہ اخبار تے آ جائے میں بھی حرمت رسول دے احتجاج وچ آیا ساں، ذرا فیس بک تے چل جائے میں بھی حرمت رسول دے احتجاج وچ آیا ساں۔ اوے اپنیاں نیکاں کھوٹیاں لے کے حرمت رسول دا احتجاج اسی کرنے ہاں۔ اے ہوئی وجہ اج تک اسی اپنے پیغمبر دی حرمت دا دفاع کرنے وچ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج بھی کافر میرے نبی دی گستاخی کر رہے ہیں۔ احتجاج محض کافی نہیں، ضرورت اس بات دی ہے احتجاج بھی کر، میرے نبی دی محبت دا اظہار بھی کر۔ اور لوگوں قرآن دی بے حرمتی کافراں کی تھی، قرآن دی بے حرمتی کافراں کی تھی، اونا آگ لگائی، اونا ورکے پاڑ کے سریام بازاراں جو سٹے، اونا معاذ اللہ قرآن اپنیاں نالیاں جو سٹے، کافران یورپ ممالک دی اندر قرآن دے اوراق اپنے گٹراں جو سٹے۔ میں پوچھنا تو قرآن نو کنہ کو سینے لگایا؟ اگر اونا قرآن دی توہین کی تھی چاہی داتے ایسی نا اسی جڑے قرآن نہیں پڑھ دے اسی قرآن پڑھن لگ پہندے، اسی قرآن سمجھن لگ پہندے، اسی قرآن نال محبت پہلے تو زیادہ کر دے، اسی قرآن نال پیار پہلے تو زیادہ کر دے، مگر نہیں وہ قرآن نو چلا رہے نے۔ اسی احتجاج کرنے ہیں گھر بے کے اونا دیاں ہی فلماں وینے ہیں، وہ قرآن نو نالیاں چ بہا رہے نے۔ اسی احتجاج کرنے ہیں بعد دا وقت گھر بے کے اونا دے پروگرام وینے ہیں، اونا دے بنائے ڈرامے وینے ہیں، اونا دیاں بنائیاں فلماں وینے ہیں۔ اور جدو اے ہو جائے احتجاج ہوئے گا مینوں دسو احتجاج کنہ کو اثر انداز ہوئے گا؟ محض احتجاج کافی نہیں، اگر تو احتجاج کرنا ہے حرمت رسول دے دفاع واسطے
آنا میرے نبی دی محبت دا اظہار بھی تے کر کے وکھا. تیرے سر تو لے کے پیراں تک تیرے ہر عضو تو نبی دی محبت چھلکنی چاہیے، نبی دی محبت دا اظہار ہونا چاہیے. تیرے سر دے بال میرے نبی دی محبت دا اظہار کرن، تیرے چہرہ میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے، تیرا لباس میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے، تیرا چال چلن میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے، تیرا عقیدہ میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے، تیرا کاروبار میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے، تیرا لین دین میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے، تیری غمی تیری خوشی میرے نبی دی محبت دا اظہار کرے. پھر پتہ لگے تو مسلمان ہے، پھر پتہ لگے تینوں نبی پاک نال پیار ہے. اوے اگر اسی سارے مسلمان انج کر کے نبی علیہ السلام دی محبت دا اظہار کر کے آپ دی حرمت دے دفاع واسطے کٹھے ہو جائیے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک کسی دی جرات نہیں کہ میرے پیغمبر دی توہین کر جائے. سلطنت عثمانیہ تاریخ اٹھا، ایدہ تقریباً آخری خلیفہ جدوں مسند خلافت بیٹھے تے فرانس دی اندر اس وقت بھی ایک گستاخی ہوئی. میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر ایک ڈرامہ بنایا گیا اور اس ڈرامے نو تھیٹر میں چلان دیاں تیاریاں نے. خلیفہ سلطنت عثمانیہ نو خبر ہوئی، انہیں پیغام لکھوا دیتا اگر آج رات اے ڈرامہ فرانس سے چلیا صبح اسی تو آڈے تے حملہ کر دیاں گے. راتوں رات ڈرامہ بند ہویا اور انہوں نے معذرت کی تھی. آج یہ تھے کیوں نہیں انجوندہ، کیوں نہیں ساڑھے صاحب اقتدار حکمران اعلان جہاد کیوں نہیں کرتے، اعلان جنگ کیوں نہیں کرتے. اساں سمجھے سڑکاں دے احتجاج کافی ہے، انہاں سمجھے اسمبلی جو بے کے احتجاج کافی ہے. اور نہیں میرے دوستو، احتجاج کافی نہیں، عمل دی ضرورت ہے، عمل دی ضرورت ہے، عمل دی ضرورت ہے. عمل نہ ہوئے گا تیرے احتجاج دا کوئی فائدہ نہیں. آج تو چاہنے تیرا احتجاج مؤثر ہوئے، پھر آپ دیکھنا میرے نبی دی محبت دا اظہار کر. کیڑی محبت؟ اب میرے رب نے آکھیا نہیں قرآن دی اندر، مولا فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو اگر ایک پاسے تواڈے باپ ہون، ایک پاسے تواڈیاں ماما ہون، ایک پاسے تواڈے پرا ہون، ایک پاسے تواڈیاں پہنا ہون، ایک پاسے تواڈیاں بیویاں ہون، ایک بیویو ایک پاسے تواڈے خامند ہون، ایک پاسے تواڈا کنبا قبیلہ ہوئے، ایک پاسے تواڈیاں تجارتاں ہون، ایک پاسے فیکٹریاں ہون، ایک پاسے کارخانے تے دکانہ ہون، ایک پاسے کوٹھیاں تے بنگلے ہون، ایک پاسے ساری دنیا دا مال و متاع ہوئے اور دوجے پاسے اللہ ہوئے، اللہ دے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن دا عمل ہوئے فرمایا اگر تسی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو پھر تانوں ساری دنیا نالوں زیادہ اللہ نال محبت کرنی ہوئے گی اگر تسی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو پھر تانوں ساری دنیا تو زیادہ نبی علیہ السلام نال پیار کرنا ہوئے گا اگر تسی اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو پھر تانوں ساری دنیا دے محبت نالوں جہاد نال زیادہ پیار کرنا ہوئے گا فرمایا اگر تسی اللہ نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کرو گے اگر رسول اللہ نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کرو گے اگر اللہ دی راہ دے اندر جہاد نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کرو گے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرو اللہ دا عذاب تواڈے تے کدوں کو نازل ہوندا ہے اور پتہ لگا عذاب تو بچن واسطے میرے نبی نال ساری کائنات تو ود کے پیار کرنا ہوئے گا اور صحیح بخاری دی روایت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا مومن تسی تاں بنو کے جے تسی اللہ دے جے تسی ساری کائنات تو ود کے ماں باپ نالو اولاد نالو بہنا پائیاں نالو قبیلے نالو برادری نالو خاندان نالو ساری دنیا نالو اگر ود کے میرے نبی نال محبت کرو گے پھر مومن بنو گے وگرنہ مومن بن سکتے بولو بن سکتے اوے حدیث دے اے منبع ہے اے مدرسہ جتے حدیث پڑھائی جاندی ہے تو انو حدیث دی سمجھ ایتھے بہ کے نہیں آ رہی اور جے تسی ساری کائنات تو ود کے میرے نبی نال پیار نہیں کرو گے تسی مومن بن سکتے نہیں بن سکتے آیت پڑھئیے حدیث سنائیے انہا دوہاں دی روشنی چ آؤ میں بھی ویکھاں تسی بھی ویکھیے کیا اسی مومن ہاں کیا ساڈے دل وچ رسول اللہ دا پیار ہے کیا اساں اللہ دے رسول دی خاطر غلط رسم رواج غلط طریقے چھڈے کیا اساں اللہ دے رسول دی محبت دی خاطر کتاب و سنتی مخالفت چھوڑی کیویں ساڈے احتجاج اثر کرن گے کیویں ساڈے احتجاج کافی ہون گے مینوں ایتھے بیٹھ کے یاد آیا ساڈے شیخ محترم حضرت حافظ عبد المنان نور پوری کہو رحمت اللہ آکھو یا رحمت اللہ اللہ ساڈے استاد محترم دی قبر نو اللہ نور نال پر دے جی آکھو اوے کم از کم دعائی کا چھڑیا کرو اللہ ساڈے انہاں بزرگاں نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے او فرمایا کردے سن اسی اج نعرے لانے ہاں اسلام لاؤ اسلام لاؤ اسلام لاؤ آندے سن آسان طریقہ ہے اسی سارے مسلمان بن جائیے شام دا سورج ڈوبن تو پہلا اسلام آ جائے گا اسی بننے ہیں مسلمان اسی چاہتے ہی نہیں اسلام آئے مجموعی بات کر رہے ہیں وگرنہ اسی صبح تو لے کے شام تک اسلام تے عمل کریے کیڑی طاقت ہے جڑی شام تک پاکستان اسلام دے نفاذ نو روک سکے اللہ اللہ اساں محبت رسول دا نام محض احتجاج رکھ چھڑے ہیں محبت رسول محض احتجاج نہیں محبت رسول ہے میرے نبی دا ایک ایک قول ایک ایک فعل میرے پیغمبر دا ایک ایک عمل نوٹ کر وہ دے مطابق اپنی زندگی بسر کر اے ہے عوام دے احتجاج دا طریقہ اس طریقے نال احتجاج کیتا جائے پھر کیوں نہیں اے سفیر نکلدا تے کیوں نہیں گستاخ رسول پھانسی تے چڑھ دے ضرور چڑھن گے اسی چڑھائیے تے صحیح
ہاں ایک احتجاج اہل اقتدار دا، بات میں مکا رہے ہیں، آخری بات، آخری پوائنٹ، ایک احتجاج اہل اقتدار دا، اور اہل اقتدار دا احتجاج وہی ہے جیڑا اسی نعرہ مارنے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر، اچھی بولو، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، جدا عقیدہ سارے بولو، گستاخ رسول کی سزا سر، پر ایک کام کیدہ ہے، ایک کام شہباز شریف صاحب ہے، ایک کام نواز شریف صاحب ہے، ایک کام عمران خان ہے، ایک کام زرداری ہے، ایک کام حکمرانات ہے، اور ایک کام میرے نبی نے کروایا ہے کہ ہاں جی کعب بن اشرف یہودی نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا، کعب بن اشرف یہودی گستاخ رسول ہے، قتل کروا دیتا گیا ہے۔ ایک اور میں گل سناواں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، کہو رضی اللہ ہو، اچھی آگو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ، اے محبت رسول جیڑی صحابہ نے کر کے بکھائیے، صحابہ نے گستاخ رسول دا انجام میں تینو دسی ہے۔ عظمت صحابہ کانفرنس سے جون والیا آئی میرے پیغمبر دی حرمت دا دفاع انجن دے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی ایک ام ولد ہے، ایک لونڈی ہے، جس لونڈی تو اینا دے اللہ نے بیٹے بچے بھی عطا کیتے نے، اے ہے کافرہ، اے نبی پاک دی شان میں جو گستاخی کر دیئے، توہین کر دیئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا، وہ اپنی ام ولد نو، ام ولد کون ہے؟ اولاد دی ماں، اپنی اولاد دی، اچھی بولو، اپنی اولاد دی قتل کر دیتا۔ کی کر دیتا؟ سارے بولو، قتل کر دیتا۔ دسیا اے وے ام ولد جاندی ہے جائے، اولاد جاندی ہے جائے، ماں باپ جاندے نے جان، بہن برات جاندے نے جان، ساری دنیا جاندی ہے جائے، عرش والا رب نہ جائے، مدینے والا مصطفیٰ نہ جائے۔ آج میرے تیرے کنہ کو عمل ہے، ساڑھے دل وچ کنی کو محبت ہے۔ اور پھر ایک آخری بات، خانہ کعبہ ایک کیڑی جگہ ہے جنہوں میرے رب نے کیا کیا ہے؟ آمینہ کیا کیا ہے؟ کیڑی جگہ؟ امن والی۔ ایتھے باپ دا قاتل سامنے آ جائے، انہوں بندہ حرم تے اس خانے کعبے دے اندر قتل کر سکدا نہیں۔ ایتھے پرا دا دشمن سامنے آ جائے، انہوں قتل کیتا جا سکدا نہیں۔ امن والی جگہ، پر اے امن والی جگہ دے اندر میرے نبی دے گستاخ نو امن مل سکدا؟ سارے بولو مل سکدا؟ ایک گستاخ رسول ابن خطل، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابن خطل کعبے دے غلاف دے پردیاں دے اندر لٹکیا چھپیا بھی نظر آئے، انہوں قتل کر دیا جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیے گستاخ رسول خانے کعبے دے اندر بھی محفوظ رہ سکدا۔ او ساڈے حکمرانوں سنو، فساد برپا نہ کرو، ہوش دے ناخن لگو، اے تواڈا کم ہے۔ گستاخ رسولہ نو سزا دینا اے تواڈا کم ہے، گستاخ رسولہ نو ملک بدر کرنا اے تواڈا کم ہے، گستاخ رسولہ نو قرار واقعی سزا دینا۔ اگر تسی اپنے اس حق نو نہیں سمجھو گے، اگر تسی یہ عمل نہیں کرو گے، پھر عوام الناس اٹھے گی، پھر تسی آکھو گے فساد برپا ہوئے، پھر تسی آکھو گے فساد کر دیتا ہے۔ یہ تواڈا کم ہے، گستاخ رسول دی سرتن تو جدا کیتا جائے، اور عوام دا کم ہے میرے نبی نال عملی طور تے محبت دا۔ اچھی بولو، کرانگے انشاءاللہ،
او کرانگے کیوں جی میں جڑی گل کیتی ہے تے تھوڑی جی مختصری سمجھان دی کوشش کیتی ہے محض نعرے مارن نال گل بننی سڑکاں بلاک کرن نال گل بننی روڈ بلاک کرن نال گل نہیں بننی گل بننی ہے نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن نال گل بننی ہے نبی پاک دی سنت تے عمل کرن نال گل بننی ہے نبی پاک دے فرامین تے عمل کرن نال انشاءاللہ اگر سارے مسلمان میرے پیغمبر نال انج کر کے محبت دا اظہار کرن پھر دنیا دے اندر کسے نو جرت نہیں ہوئے گی کہ کوئی میرے پیغمبر دی شان وچ گستاخی کر سکے اللہ مینوں توانوں انج دا کردار اپنان دی توفیق عطا فرمائے اے مینوں کسے بھائی رکا دیتا ہے میرے مضمون دے مطابق تے نہیں جے آنکھوں تے سنا دیا یہ نہیں تے نہیں اے تے نہیں میں سنا سکدا اے پھر سے انشاءاللہ اللہ تم جزائے خیر دے اللہ مینوں توانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ مینوں توانوں صحیح معنی نبی پاک نال محبت کرنے والا مسلمان بنائے سبحان ربک رب العزت عما